بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شاید میری ماں کو پتہ تھا کہ وہ اس کی آخری رات ہے۔ اس رات میری ماں نے مجھے بہت چوما تھا۔ اس رات میری خواہش پوری ہوئی تھی اور مجھے میری چھوٹی بہن کی نسبت ماں سے زیادہ پیار ملا تھا، ورنہ جب بھی میں ضد کرتا تھا میری ماں کہتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بیٹی سے بہت محبت تھی۔ میں اولاد سے ہٹ کر سنت سمجھ کر اپنی بیٹی سے محبت کرتی ہوں، اور ماں کے اس جواب کے سامنے میں ہمیشہ لاجواب ہو جایا کرتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ اس رات میری ماں نے مجھے اپنے پاس سلایا تھا اور جب تک میں جاگ رہا تھا تب تک وہ میرا منہ اور ماتھا چومتی رہی تھی۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ میں کب سویا، اور جب صبح اٹھا تو ہمیں پھپھو نے نہلا دھلا کر نئے کپڑے پہنائے، بہترین ناشتہ کروایا، پھر بتایا کہ ہماری ماں مر چکی ہے۔ ہمیں بتانے کے بعد محلے والوں کو خبر کی گئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے چند منٹوں میں ہمارا گھر محلے کی عورتوں سے بھر چکا تھا۔ میرے والدین کے تعلقات کبھی بھی مثالی نہیں رہے تھے۔ میری والدہ صاحبہ میری نانا نانی کے پاس اکلوتی اولاد تھی۔ میرے والد صاحب میرے نانا کے رشتے میں بھتیجے بھی تھے۔ انہوں نے میرے والد صاحب کو ہمیشہ بیٹا ہی سمجھا تھا اور پھر اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دے کر ثابت بھی کر دیا، مگر افسوس کہ وہ میرے والد صاحب کے اندر چھپے درندے صفت انسان کو نہیں پہچان پائے تھے۔ میرے والد صاحب جو کہ اپنے خالہ زاد سے عشق لڑا رہے تھے، انہوں نے بزرگوں کے فیصلے کو تسلیم کر لیا اور یوں ان کا نکاح میری والدہ صاحبہ سے ہو گیا۔ میرے نانا جان نے اپنی ساری زمین اپنے داماد کو بطور تحفہ دے دی اور گھر بھی بیٹی کے نام منتقل کر کے تحفہ میں دے دیا، جو بعد ازاں میرے والد صاحبہ نے میری والدہ صاحبہ کو چکنی چپڑی باتوں میں لگا کر اپنے نام منتقل کروا لیا، اور جب سب کچھ میرے والد صاحب کے قبضے میں چلا گیا تو انہوں نے اپنا اصل رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ پہلے انہوں نے میری والدہ صاحبہ پر رشتہ داروں کو ملنے پر پابندی لگائی۔ اس پابندی کے وقت میری پیدائش ہوئی اور میری والدہ صاحبہ ایک بار مجھے اپنے نانا نانی کے گھر لے گئی ہوئی تھی کہ میں وہاں کھیلتے ہوئے سیڑھیوں سے گر گیا۔ اس دن میرے والد صاحب نے میری والدہ پر شدید ترین وحشیانہ تشدد کیا، یہاں تک میری والدہ صاحبہ کا بازو ٹوٹ گیا اور ساتھ ہی میری والدہ صاحبہ پر نانا نانی کے ہاں جانے پر پابندی لگا دی۔ مگر اس کے باوجود بھی جب نانا نانی میری والدہ صاحبہ کی اور میری خبر گیری کرنے آیا تو میری والدہ صاحبہ نے بازو کے متعلق جھوٹ بولتے ہوئے کہہ دیا کہ میں گر گئی تھی۔ اس پہلے تشدد کے بعد میرے والد صاحب نے میری والدہ صاحبہ پر تشدد کرنا معمول بنا لیا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تشدد کرنا، طلاق دینے کی دھمکی دینا، بلا وجہ روک ٹوک، جسمانی سزائیں دینا۔ اپنی والدہ صاحبہ کو باندھنے کے لیے کئی بار میں نے خود اپنے والد صاحب کو رسی پکڑائی۔ میرے والد صاحب میری والدہ کو رسیوں سے جکڑ کر تشدد کا نشانہ بناتے تھے۔ انہی حالات میں میری بہن نے بھی جنم لیا تھا۔ میں تقریباً 8 سال، میری بہن 3 سال کی تھی تو میرے والد صاحب نے اپنی سابقہ محبت اپنی خالہ زاد سے نکاح کر لیا تھا، جس کی خبر ہمیں بہت بعد ملی تھی۔ میری والدہ صاحبہ نے اس پر کوئی خاص احتجاج نہ کیا، مگر میرے نانا نانی کی طرف سے سخت رد عمل آیا۔ حالات کو اپنے لیے سازگار نہ دیکھتے ہوئے میرے والد صاحب نے ہمیں لے کر شہر منتقل ہو گئے، مگر وہاں بھی میری والدہ صاحبہ پر تشدد روز کا معمول رہا۔ کچھ عرصہ بعد میرے والد صاحب دوسری بیوی کو بھی شہر والے اسی گھر میں لے کر آ گئے جہاں ہم رہتے تھے۔ جب یہ خبر میری نانی اماں کو ملی تو میری والدہ کو اپنے پاس لے جانے کے لیے آ گئی، مگر میری والدہ صاحبہ نے جانے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ ہمارے بنا بالکل بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ میرے والد صاحب ان کو کبھی ہمارے ساتھ لے جانے کی اجازت نہ دیتے۔ میری نانی اور نانا خود ہی ہمیں ملنے آتے تھے۔ میرے والد صاحب کی طرف سے لگی پابندی کے بعد میری والدہ صاحبہ کبھی اپنے والدین کے گھر نہیں گئی تھی، مگر اب میرے والد صاحب نے میرے نانا نانی کے یہاں آنے پر بھی پابندی لگا دی تو میری والدہ صاحبہ نے ہلکا سا احتجاج کیا تھا، اور اس احتجاج کے بدلے میرے والد صاحب پھپھو ستیلی اماں نے میری والدہ صاحبہ کو باندھ کر اس قدر تشدد کا نشانہ بنایا تھا کہ وہ اگلی صبح کا سورج نہیں دیکھ پائی تھی۔ مجھے یاد ہے میری والدہ صاحبہ کو جب تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا تو ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ ماں میری بہن کھڑے رو رہے تھے۔ میری والدہ صاحبہ بار بار مجھے بہن کو اندر لے جانے کا کہہ رہی تھی۔ جب میں والدہ صاحبہ کو ضرب لگتی تھی تو ان کو چیخ نکلتی تھی۔ ان کو آواز دبانے کے لیے میری ستیلی ماں نے اپنا جوتا اتار کر ان کے منہ میں دے رکھا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے آج بھی وہ منظر ہے جب آخری بار میری والدہ صاحبہ کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ جب میری ماں کو چھوڑا گیا تو وہ بے ہوش تھی۔ ان کو دوپہر کے وقت مار مار کر بے ہوش کیا گیا تھا۔ دوپہر سے زور سے عصر اور پھر عصر سے مغرب ہو گئی تھی، مگر میری والدہ صاحبہ کو ہوش نہیں آیا تھا۔ یہ پہلا دن ہے جب ہمیں نہ کسی نے وضو کروایا نہ نماز پڑھائی تھی۔
عشاء کی اذان سے کچھ دیر قبل والدہ صاحبہ کو ہوش آیا تھا اور ہم دونوں بہن بھائی والدہ صاحبہ کے پاس بیٹھے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنی تکلیف بھول کر ہم سے کھانا کیا پوچھا اور ہمارے بتانے پر ہمیں کھانا بنا کر دیا، مگر اس دوران میری والدہ صاحبہ بار بار کلی کرنے جاتی رہی۔ اس رات میں والدہ صاحبہ کے پاس سویا ہوا تھا۔ میری والدہ صاحبہ مجھے مسلسل چوم رہی تھی اور سمجھا رہی تھی کہ بہن کا کیسے خیال رکھنا ہے۔ میری والدہ صاحبہ نے مجھے کہا تھا، تم اپنی بہن کا محافظ بننا، کسی قیمت پر بہن کا دشمن نہ بننا، اور اگر کبھی کوئی سہارا نہ ملے تو اپنے نانا نانی کے پاس چلے جانا۔ میں نے معصوم الفاظ میں پوچھا تھا، ماما جان آپ کہیں چلے جائیں گی؟ تو میری ماں نے کہا تھا، بیٹا ایک ماں اولاد کو چھوڑ کر فقط قبر میں جا سکتی ہے۔ ان الفاظ کا مطلب مجھے بہت دیر بعد سمجھ آیا تھا۔ میں نہ جانے کب سو گیا اور جب صبح اٹھا تو میری والدہ صاحبہ میرے پاس نہیں سو رہی تھی، وہ الگ بستر پر تھی اور مر چکی تھی۔ ماں کی موت کے بعد میرے نانا نانی کو بہت دیر سے خبر کی گئی، یہاں تک کہ ان کے آنے سے پہلے ہی میری والدہ صاحبہ کو تدفین کر دی گئی۔ میری والدہ صاحبہ کو غسل میری پھپھو سوتیلی ماں اور سوتیلی نانی نے ایک بند کمرے میں دیا تھا تاکہ جسم پر تشدد کے نشانات کوئی نہ دیکھ لے۔ جب میرے نانا نانی وہاں پہنچے تو میرے نانا نے میرے والد صاحب کے خلاف قانونی کارروائی کرنا چاہا، مگر برادری اور کچھ دوسرے لوگوں نے روک دیا۔ اس کے بعد ایک عرصے تک ہمیں نانا نانی سے نہ ملنے دیا گیا، مگر ماں کی موت کے بعد تشدد کا اگلا نشانہ میری بہن بننے لگی تو میں نے مزاحمت شروع کر دی۔ میری دوسری باری اپنی ماں کو مرتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اب اگر مجھے رسی اٹھانے بھیجا جاتا تو میں ڈنڈا لے کر آتا اور اپنی سوتیلی ماں کو دے مارتا۔ اس کے بعد میرا جو حال ہوتا وہ الگ، مگر میں نے دل میں وعدہ کر لیا تھا کہ میں اپنی بہن کا محافظ بنوں گا، اور میں محافظ بن گیا۔ ماں کی موت کے 1.5 سال بعد پہلی بار میں میرے والد صاحب کی طلاق کلامی ہوئی۔ میں اپنی بہن کو لے کر اپنے نانا نانی کے پاس آ گیا اور پھر یہیں رہا۔ میرے نانا نے مجھے اور میری بہن کو بہترین تعلیم دلوائی۔ میں نے BSc پاور کی، جبکہ میری بہن نے عالمہ فاضلہ کا کورس کیا۔ میرے نانا نانی نے مجھے اور میری بہن کو پسند کی شادی کا اختیار دیا، مگر ہم نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد میری بہن نے میری پسند کے ایک لڑکے سے شادی کر لی اور میں نے اپنی بہن کی قریبی دوست سے شادی کر لی۔ چند دن پہلے میں بہن سے ملنے گیا ہوا تھا تو میں نے دیکھا میری بہن نے سر پر پٹی باندھ رکھی ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے میری والدہ صاحبہ یاد آ گئی۔ مجھے لگا کہ میرے بہنوئی نے میری بہن پر تشدد کیا ہے۔ میرا بہنوئی میرا بہترین دوست اور کلاس فیلو بھی ہے۔ میں اس پر جھپٹ پڑا۔ وہ میری حالت دیکھ کر اپنا بیچ بچاؤ کرنے لگا۔ میری بہن اور بیوی نے بیچ بچاؤ کروایا۔ مجھے سمجھایا کہ انہوں نے کچھ نہیں کہا، بلکہ مجھے شیلف سے برتن اتارتے ہوئے چوٹ لگی ہے۔ مجھے بہن کی باتوں پہ یقین نہ آیا، یہاں تک کہ میری بہن اور بہنوئی نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر حلف لیا۔ اس کے باوجود بھی میں اپنی بہن کو اپنے پاس لے آیا۔ یہ الگ بات ہے کہ میرا کمینہ دوست میرا بہنوئی بھی ساتھ آ گیا اور کہا کہ ہم تمہارے گھر یا اس دنیا میں تو کیا جنت میں بھی ساتھ ہی جائیں گے۔ میں نے بہنوئی سے اپنے رویے کی معذرت کی، اسے وجہ بتائی جو وہ پہلے سے جانتا تھا۔ اس نے معذرت قبول کر لی اور اپنے سینے سے لگا کر کہا، تمہاری غلطی نہیں، تمہاری حالت کو میں سمجھ سکتا ہوں۔ میں نے اپنے بہنوئی اور بہن کو ڈھیروں دعائیں دی اور آج انہیں گھر سے رخصت کر دیا۔